تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ اس تمام نظام کا خالق ہے۔ کہہ دینے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لفظوں کے دو چار جملوں میں آ گئی ہے کہ وہ خالق ہے، لیکن اگر تھوڑی سی عقل اور شعور اور فکر کو بندہ دوڑائے، اور جو اللہ نے انسان کو سوچ کی صلاحیت عطا فرمائی اس میں غور کرے، تو ایک ذرے سے لے کے کسی شجر اور اس کے پتے، کسی پھول یا کسی کھانے پینے کی کسی شے سے لے کے زمین و آسمان کے تخلیقات کے جو یہ شاہکار ہے کہ عقل کو تنگ کر دیتے، ایک ایک چیز خالق کی تخلیق کرنے کی صلاحیت کی داد دینے میں انسانی توجہ مانگتی ہے۔ نظام کے یوں مستقل چلنے میں اور تمام مخلوقات کی فرما برداری میں، جس کی وجہ سے ہم نیچے زندگی کو کسی روٹین میں گزار سک رہے ہیں کہ سورج کی اپنی روش کو نہ بدلنے میں اور زمین کے اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو نہ بدلنے میں جو حکمت، جو دانائی استعمال ہوئی ہے، وہ اگر غور و فکر کی دنیا میں صرف اسی ایک نقطے کے اوپر بندہ غور کر لے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صرف بنانے والے کی جو تخلیق کاری ہے، جو شاہکار کو یوں سجانا ہے، اور جو یہ مخلوقات کے ڈیزائن بنانا ہے، درخت ہیں تو کتنے قسم کے ہیں، ایک انسانی ماڈل ہے تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک 8.5 ارب انسانوں کو تخلیق کر کے پھر ان کے انہی آنکھوں، ناک، ہاتھ، منہ، پاؤں کو کتنا منفرد انداز میں تخلیق کرنا کہ کوئی شکل دوسرے کی شکل سے نہ ملے، اور شکل تو دور کی بات، ہاتھوں کی لکیروں کے ڈیزائن بھی نہ ملے اور یہ بھی پتہ چل جائے تو ایک خالی بات کہہ دینا کہ وہ خالق ہے، اور اس کو یہ کہہ کے بائی پاس کر جانا وہ تصویر کی اصل رونق کو پیدا نہیں کرتا۔ بے شک لفظ ہے، بے شک عقیدہ ہے، بے شک اگر انسان تیزی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر جو فکری، جو تخلیقی، جو مراقبے کی، جو سوچ کی، جو غور کی صلاحیتیں ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے سے انسان استعمال نہ کرے تو لفظ روٹین بن جاتے ہیں، تو پھر وہ جو مستی ہے کہ اللہ یہ دوسرا کیسے کر لیتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے نظام قائم کرنے والا تو خود کیسا ہوگا، تیرا ذہن کیسا ہے، تیری تخلیق کے جو ماڈل ہیں اس کے پیچھے جو تیری سوچ ہے وہ کیسی ہے، کون ہے تو، کیا ہے تو، یہ فکر خود یہ سوال ابھارتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بظاہر ان سب کے کرنے میں تو نظروں کے سامنے تو کوئی ایک انگلی سے پکڑ کے کرنے والا نظر نہیں آ رہا، سو پردوں کے پیچھے کوئی ہستی کا بیٹھا ہونا، اور پھر جب اس غور و فکر کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے
تو تب جا کے اندازہ ہوتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو گفتگو کی دنیا ہے، یہ ہمیں توجہ کرواتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہمیں خبر ہے کہ ایمانیات کی دنیا میں جب نبی تشریف لاتے ہیں تو وہ آسمانی بات کو موضوع گفتگو بناتے ہیں، اور اس سے جو ہو چکا ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پس پردہ جو ہمیں فکر لانی چاہیے، سوچ لانی چاہیے، جو نشانیاں خالق نے خود ہم میں اور ان سارے جہان کے نظام میں رکھی ہیں، تو وہ چلتے جہانوں میں نبی توجہ کرواتے ہیں۔ توجہ لفظوں کی دنیا سے روح کی توجہ وہ کروائی جاتی ہے، جہاں سے ایمان پھوٹتا ہے، جہاں سے خالق کی طرف توجہ پھوٹتی ہے، جہاں سے اس وجود کے اندر موجود جو ہستی ہے وہ اپنے خالق کی تخلیقات میں اور آگے بڑھ کے اس کو سوچنے پہ، اس پہ غور کرنے میں، پھر اس کو داد دینے پہ مجبور ہوتی ہے۔ پھر یہ دین ہمیں لفظ دیتا ہے، تسبیحات دیتا ہے، یہ دین ہمیں خود تربیت کرتا ہے کہ جب روح کو خالق کی ان صفات کے اوپر بات چیت کی ضرورت پیش آئے تو وہ دین خود تسبیحات دیتا ہے کہ تم اپنے جذبات کا یوں اظہار کرو، تم اپنی گفتگو کا جب کہو تو تم یوں اپنے خالق جو اس کو سجدہ ہو اس کا اظہار کرو۔ نبی یہ تربیت کرتے ہیں، اور یہ عبادات کا حصہ ہے، اور یہ انسانی زندگی کی ایمانی وصف کی خوبصورتی ہے، اور یہ چلتی دنیا میں نظم ہے جو ہمیں متوجہ کروایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی تشریف لاتا ہے تو وہ چلتے لوگ پہلے سے بس رہے ہوتے ہیں، بچے تو ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی اتنا ایمانی وزن نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچ وچار کی دنیا میں نبی جو متوجہ کرواتے ہیں تو سب سے بہترین متوجہ کروانے والی جو نبی کی بارگاہ سے نور اس انسانیت کو ملتا ہے وہ ان رازوں سے پردہ اٹھنا ہے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، وہ اس نظام کو کیسے چلاتا ہے۔ یہ